زلزلے کیوں آتے ہیں، آج ہم اس پر بات کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یونیک علم اکیڈمی پر خوش آمدید۔ قدیم زمانے میں زلزلے سے عجیب طرح کی روایات اور کہانیاں منسوب تھیں۔ جیسے ہم نے اپنے بچپن میں سنا کہ ایک بڑے بیل نے زمین کو اپنے ایک سینگ پر اٹھایا ہوا ہے، جب وہ سینگ بدلتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ یونان کی دیو مالائی کہانیوں میں بتایا گیا ہے کہ سمندر کا دیوتا پوسیڈان جب اپنی برچھی زمین کو چبوتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ قدیم یونانی فلاسفروں کا خیال تھا کہ زمین کے اندر گیسیں بھری ہوئی ہیں، جب گیسیں باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ 18ویں صدی تک نیوٹن سمیت مغربی سائنسدان اس نظریے کے حامی تھے کہ زمین کی تہوں میں موجود آتش گیر مادوں کے پھٹنے سے زلزلے آتے ہیں۔ زلزلوں کے متعلق جدید سائنسی نظریہ جان میچل نے 1760 میں پیش کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب زیر زمین چٹانیں حرکت کرتی ہیں تو زمین کی سطح لرزنے لگتی ہے۔ لاس اینجلس کے ساؤتھ کیرولائنا یونیورسٹی کے ایک ماہر کہتے ہیں کہ زمین کے اندر موجود چٹانی پرتیں مسلسل حرکت میں رہتی ہیں، اور جب وہ اپنی جگہ سے کھسکتی ہیں تو ان کے کناروں پر شدید دباؤ پڑتا ہے۔ جب یہ دباؤ ایک خاص سطح پر پہنچتا ہے تو وہ زلزلے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ زلزلے کے جھٹکوں سے زمین کی سطح پر موجود چیزوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ عمارتیں اور دوسری تنصیبات گر جاتی ہیں، سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں، درخت اور بجلی کے پول زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ اکثر متاثرہ علاقے میں دریا یا جھیلیں ہوں تو ان کی جگہ بدل سکتی ہے، پہاڑوں میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں۔ اگر زلزلے کا مرکز سمندر کی تہہ یا ساحلی علاقے کے قریب ہو تو سمندری طوفان یا سونامی آ سکتے ہیں، اور بھری لہریں ساحلی علاقوں میں بڑے پیمانے پر نقصان کا سبب بن سکتی ہیں۔ ہماری زمین کے بعض حصوں کے نیچے چٹانوں کی پرتیں اس نوعیت کی ہیں کہ ان میں نسبتاً زیادہ حرکت ہوتی ہے، چنانچہ ان علاقوں میں زلزلے بھی کثرت سے آتے ہیں۔ بعض ملک اور علاقے زلزلوں کے زون میں واقع ہیں۔ ان میں نیوزی لینڈ، انڈونیشیا، فلپائن، جاپان، روس اور شمالی امریکہ میں بحر الکاہل کے ساحلی علاقے، وسطی امریکہ وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح بحر الکاہل کے کئی حصے بھی ان علاقوں میں شامل ہیں جہاں زیادہ زلزلے آنے کا خدشہ رہتا ہے۔ اگر بات کریں زلزلہ کی پیمائش کرنے والے آلے کی تو اسے ریکٹر اسکیل کہتے ہیں۔ ریکٹر اسکیل ایک پیمانہ ہے جس سے زلزلے کی شدت کی پیمائش کی جاتی ہے۔ ریکٹر اسکیل کے موجد ایک امریکی سائنسدان چارلس ریکٹر ہیں، جنہوں نے 1935 میں ایک آلہ متعارف کرایا تھا جس میں 1 سے 10 کے اسکیل پر زلزلے کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ زلزلوں کو عمومی طور پر 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ریکٹر اسکیل پر 4 درجے سے کم شدت کے زلزلوں کو معمولی یا کمزور نوعیت کا زلزلہ کہا جاتا ہے۔ 4 سے 6 درجے کا زلزلہ درمیانی شدت کا زلزلہ کہلاتا ہے، جبکہ ریکٹر اسکیل پر 7 سے 8 شدت کے زلزلے کو شدید زلزلہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے۔ عمارتیں ملبے کے ڈھیروں میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ زلزلے کی صورت میں فوری طور پر عمارت سے کھلی جگہ پر چلے جانا چاہیے۔ اگر باہر نکلنا ممکن نہ ہو تو میز یا اس نوعیت کی کسی دوسری چیز کے نیچے پناہ لینی چاہیے تاکہ آپ خود کو چھت یا دیواروں سے ممکنہ طور پر بچا سکیں۔ زلزلے کے دوران کھڑکیوں، بھاری فرنیچر اور بڑے آلات وغیرہ سے دور رہیں۔ جدید تاریخ کے چند تباہ کن زلزلوں کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں۔ 2004 کو انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا میں 9.1 شدت کے زلزلے میں 2,27,000 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ 2008 میں چین کے جنوب مغربی صوبے میں 7.8 قوت کے زلزلے میں 87,000 افراد ہلاک اور 4.25 لاکھ زخمی ہوئے۔
اس کے علاوہ بات کریں پاکستان کی تو 8 اکتوبر 2005 میں پاکستان کے شمال اور متنازع کشمیر کے علاقوں میں 7.6 شدت کے زلزلے میں 73,000 سے زائد افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو گئے تھے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل یونیک علم اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔